انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے جناب. صرف 33 بار پڑھیں, صرف 33 بار انشاءاللہ العزیز تڑپ نہ جائے. میں کہتا ہوں 7 سمندر پار کیوں نہ آدمی ہو انشاءاللہ وہاں پہ تڑپ جائے گا. تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, سب سے پہلے 2 رکعت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے, اور اس وظیفے کو کافی سارے بزرگان دین نے اپنی کتب کے اندر تحریر فرمایا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو کسی جائز مقصد کے لیے کریں, ناجائز کے لیے نہ کریں. جائز مقصد مثال کے طور پر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں, یا میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہے تب بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں, یا پھر جناب علی اگر کوئی اور معاملہ اسی طرح کا ہے کہ گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں, یا ماں باپ روٹھا ہوا ہے, یا بہن بھائی روٹھے ہوئے ہیں, یا پھر قریبی رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ اس وظیفے کے اندر نہ تو کھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پلانے کی ضرورت ہے, بس صرف اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ 33 مرتبہ اسم اعظم کو پڑھنا ہے آپ نے. اور انشاءاللہ جس کے لیے بھی آپ کریں گے, جس کے لیے بھی آپ کریں گے وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا, تڑپ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کریں جائز مقصد کے لیے. اور ان شرائط کے ساتھ جو میں شرائط بتا رہا ہوں, اگر بغیر شرائط کے آپ کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا, اور جب رجت ہو جائے گی تو پھر کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے جناب علی جو وظائف ہوتے ہیں وہ تو فیک ہوتے ہیں, وہ تو اثر کرتے نہیں. الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے الحمدللہ. لیکن کوشش کریں کہ کریں ان شرائط کے ساتھ. اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن گیا, اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر لاکھوں وظائف آپ کرتے رہیں, کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا. تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں. دوستو نماز تو فرض عین ہے ہر مسلمان پر, ہر مسلمان پر فرض ہے. انسان جیسے بھی بالغ ہو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے. اور نماز مثل قرض کے ہے, بزرگ فرماتے ہیں. نماز نہ پڑھنے کی انتہا درجے کی نحوست گھر میں پڑ جاتی ہیں, اور گھروں کے گھر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ شرط ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. دوسروں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. کوشش فرمائے گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ اگر انسان اس وقت جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے وقتاً فوقتاً تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں, جتنا ہو سکے, 1 2 روپے 5 روپے جتنا. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے, صدقہ مشکلات دور فرماتا ہے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے قریبی رشتہ دار
بہن بھائی والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط پر عمل کر کے آپ پھر اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات آپ ادا کریں، کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں آپ، مکروہ اوقات کے علاوہ، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، نصف و نہار کے وقت، ان وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اپنی نبض پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح یا اسی طرح ہاتھ رکھیں کہ 3 انگلیاں اوپر ہوں یا نیچے ہوں، جس طرح آپ کو دل کرے، اسی طرح جو نبض چلتی ہے آپ کی، آپ ادھر ہاتھ رکھیں گے نا تو آپ کو نبض کا چلتا ہوا اس طرح نظر آئے گا، اس چلتی نبض پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر کے، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے جناب علی صرف 33 بار پڑھیں، صرف 33 بار، انشاءاللہ العزیز تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور نبض پر ہاتھ رکھ کر 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کر کے، میں کہتا ہوں 7 سمندر پار کیوں نہ آدمی ہو انشاءاللہ وہاں پہ تڑپ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں ان شرائط کے ساتھ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ ایک کرشمہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔